طاہر، سلام ہو آپ پر اے سقائے فوج حسینی، اے پروردگار اے پروردگار اس کا واسطہ کہ جس کے سر مبارک سے امامہ اتار لیا گیا، اے پروردگار مولا عباس کے کٹے ہاتھوں کا واسطہ، اے پروردگار ہمیں سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ ہمیں خارج فرما۔ اے پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ جس کو تو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ تو ہر شے پر قادر ہے، تو ہی ہر شے کا آغاز کرنے والا ہے اور تو ہی زندگی عطا کرنے والا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ پانی، یہ پانی احساس پیدا کر رہا ہے اور گویا کہ شرمندگی سے قدموں سے لپٹا ہوا ہے، ولی خدا کے قدموں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ گویا یہ پانی اعلان کر رہا ہے، ان شہداء کے خون کی عظمتوں کو سمجھا رہا ہے، اور کربلا کے پیاسے بچوں کی پیاس کی شدت کا نوحہ پڑھ رہا ہے۔ یہ ان دلوں کی عظمتوں کا مظہر ہے جو اسلام زندہ کر گئے، اور ان کی سخاوتوں کی علامت ہے۔ اور یہ گریہ اور بکا ان ملائکہ کا کہ جو اس مکان کا طواف کر رہے ہیں۔ گویا یہ پانی ان کے قدموں سے لپٹا ہوا احساس دلا رہا ہے کہ کیا قرب اور کیا منزلت پروردگار ان صاحبان کی ہے۔ یہ شہادت عظمیٰ کی حقیقتوں کا مظہر ہے کہ جو باب الحوائج سے زمانے کو معطر کر رہا ہے۔ اے پروردگار ہمیں بہترین صدق کے ساتھ داخل فرما اور بہترین صدق کے ساتھ اس مقام سے باہر پہنچانا۔ پروردگار تو ہی ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، پروردگار تو ہی ہے جس نے اس کائنات کا آغاز کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پانی کہ جو حضرت عباس علمدار کے روضے مبارک کے چاروں جانب اس طرح سے طواف کر رہا ہے، گویا طواف کرتے ہوئے دعا گو دکھائی دیتا ہے۔ برادران دینی نے ان فوائد کے بارے میں جستجو کی ہے کہ جو حضرت عباس علیہ السلام کے قبر مبارک میں وقوع پذیر ہوئے، وہ سرداب قبر کہ جہاں حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، وہ عظمتیں جو قبر حضرت عباس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور سرداب میں پانی کی موجودگی حضرت عباس علیہ السلام کی فضیلتوں کی مظہر ہے۔ اور یہ خصوصیت حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ سرداب میں داخلے کے دو دروازے ہیں، ایک وہ دروازہ کہ جو داخل رواق روضہ میں ہے،
اور جانب غرب میں واقع ہے، اور یہ دروازہ چاندی کا بنا ہوا ہے، اور اس وقت یہ دروازہ عام طور پر بند رہتا ہے کیونکہ زائرین کے ازدحام کی وجہ سے وہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ دوسرا دروازہ وہ جس سے جانے والے افراد پانی کے موجودگی کی زیارت کرتے ہیں، یہ دروازہ مشرق صحن شریف میں واقع ہے، اور یہ داخلے کا دروازہ اس طرح سے بنایا گیا کہ اسے سنگ مرمر سے مزین کیا گیا ہے۔ اس دروازے سے سیڑھیاں نیچے حرم کی طرف اترتی ہیں اور قبر شریف تک جاتی ہیں، اور جو پانی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے قبر مبارک کے قریب دکھائی دے رہا ہے، یہ سیڑھیاں وہاں تک اترتی ہیں، اور وہاں داخل ہو کر آپ دیکھتے ہیں کہ دیواروں کو جو سنگ مرمر سے مزین ہے اور راستہ آگے جا کر تنگ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مبارک تک پہنچتے ہیں کہ جہاں بعض جگہوں میں بہت ہی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت برسوں سے قبر مبارک کے گرد صاف شفاف پانی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس پانی کو عام زائرین علقمہ کا پانی خیال کرتے ہیں، اور یہاں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس پانی کا نہر علقمہ سے کوئی تعلق اور رابطہ نہیں ہے۔ وہ نہر علقمہ کہ جس پر لشکر یزید کا قبضہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو اس سے محروم رکھا گیا تھا، حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے بچوں کے لیے پانی لینے نہر پر گئے تھے، اور واپس خیام کی طرف آنا چاہتے تھے کہ اشقیاء نے حملہ کیا، پہلے ایک بازو اور پھر دوسرا بازو قطع کر دیا، اور اشقیاء حضرت عباس اور خیام حسینی کے درمیان میں ایسے حائل ہو گئے کہ یہ تمام تر کوششیں اس لیے تھیں کہ کسی طرح حضرت عباس علیہ السلام یہ